کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. آج میں چکن نگٹس کی ریسپی لے کے آئی ہوں. آپ نے دیکھے ہوں گے عموماً یہ چکن اور صرف بریڈ سے بناتے ہیں، لیکن میں آج اس میں آلو بھی ایڈ کروں گی. یہ آپشنل ہے، آپ چاہیں تو. میں ایسی ریسپی لانا چاہ رہی تھی کہ جس میں کم بجٹ میں بچوں کا لنچ بھی تیار ہو سکے اور مہمانوں کے لیے بھی کچھ سنیکس کے طور پر ریڈی کر سکے. آج کل جو مالی حالات سب کے ایسے چل رہے ہیں، تو کوشش یہی ہے. آگے آپ لوگ کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ میں کس حد تک اس میں کامیاب ہوئی ہوں. یہ میں نے بوائل چکن لیا، بوائل میں نے پوٹیٹو کیا ہے. اس کو یہ بالکل میش کر دیا ہے اس کو میں نے. اور یہ میں نے چکن لیا ہے، یہ بھی ہاف کپ ہے. یہ تقریباً درمیانے سائز کا پوٹیٹو تھا. یہ بڑے سائز کا آلو لے کے میں نے اس کو بوائل کر لیا اور اس کو اچھی طرح سے میش کر لیا. اور یہ میں نے ہاف کپ چکن لیا ہے. اس میں میں نے ادرک اور لہسن اور ایک چھوٹی سی ہری مرچ کے ساتھ اس کو میں نے جو ہے وہ، چاہے تو آپ چوپر میں کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو کمبائن کر کے، چاہے تو آپ، میں نے تو اس کو کنڈی میں کوٹا ہے. اور اس کو میں نے اس طرح کی شکل اس کی دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا ٹیکسچر ہو گیا اس کا. اور اس میں جو ہے اس ساتھ میں یہ میں نے ایک بڑا سلائز لیا ہے بریڈ کا. اس کو میں نے ہاتھ سے ہی میں نے تو اس کو بالکل وہ کر لیا ہے میش سا. آپ چاہیں تو اس کو چوپر میں بھی کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں لوں گی یہ کالی مرچ ہے، یہ ہاف ٹی اسپون ہے. نمک، کیونکہ میں نے آلو اور چکن کو نمک ڈال کے بوائل کیا تھا، اس لیے اس میں تھوڑا سا نمک ڈالوں گی. یہ زیرہ ہے، میں نے اس کو کوٹ لیا ہے. اور یہ میں چاٹ مسالہ ایڈ کروں گی. یہ آپشنل ہے، آپ چاہیں تو ایڈ کر لیں. آپ کالی مرچ کی جگہ سرخ مرچ بھی جو آپ کو ایزلی اویلیبل ہو آپ وہ کر سکتے ہیں. یہ میں چاٹ مسالہ، کیونکہ میرا بیٹا ذرا چٹک ہو رہا ہے تو وہ چاہ رہا تھا کہ ذرا چٹپٹا بنے، تو میں نے چاٹ مسالہ اس میں ایڈ کروں گی. اب میں ان سارے مسالوں کو ایک باؤل میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور پھر اس کی میں شیپ دوں گی. میں نے چکن، آلو اور بریڈ کو اس میں ڈال دیا ہوا ہے. اور یہ ساتھ میں جتنے اسپائس ہے یہ اس میں ایڈ کر دوں گی اور ان کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے. اور پھر میں اس کی آپ کو شیپ دیتی ہوں. اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے. جی دیکھیں، اس کی بالکل سموتھ سی آٹے جیسی اس کی ڈو تیار ہوگی ہوئی ہے. اب میں اس کے جو ہے اس کو شیپ دوں گی. آپ چاہیں تو کسی بھی پلیٹ میں یا ٹرے میں پھیلا کے اس کو کٹنگ بھی کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو میں تو ہاتھ سے شیپ دوں گی، لیکن میں آپ کو دونوں طریقوں سے دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے بناتی ہوں. دیکھیں، اگر آپ کسی اس میں، اب میں نے ہلکا سے اس کو گریس کر لیا پلیٹ کو، اور یہ اس کو میں اس طرح سے اس میں پھیلا دوں گی. اگر آپ اس سے کاٹنا چاہیں تو اس طریقے سے اس کو شیپ دے لیں. اس کی تھکنس جو ہے وہ اتنی ہونی چاہیے کہ یہ ٹوٹے نہ اٹھاتے ہوئے. یہ میں نے اس میں پھیلا دیا. اب میں اس کو جو ہے آپ کو کٹنگ کر کے بالکل اس کی شیپ میں بنانا چاہیں تو اس کو اس طرح سے آپ یہ ایکسٹرا جو ہے اس کو آپ ریموو کر دیں اور اس کو اس طرح سے. یہ دیکھیں، یہ ہمارے نگٹس ریڈی ہو گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تھکنس اتنی ہونی چاہیے تاکہ فرائی کرتے ہوئے بھی نہ ٹوٹیں یہ. اور اب میں آپ کو ہاتھ سے اس کی شیپ دے کے دکھاتی ہوں کہ ہاتھ سے ہم کس طرح سے کریں گے. یہ ہم نے ایک ڈو لی، اس کو اس طرح سے کر کے اس کو، آپ چاہیں تو اگر آپ کو اسٹیکی لگے تو آپ ہلکا سا آئل اس میں لگا سکتے ہیں. اس کو اس طرح سے شیپ دے لیں، یا کوئی بھی کٹر ہو آپ کے پاس. آج کل تو کافی شیپس کے کٹر آ رہے ہیں، آپ اس طرح سے اس کو کاٹ سکتے ہیں. یہ دیکھیں. اور اگر آپ زیادہ کرنا چاہیں تو اس کو سینٹر سے اس طرح سے شیپ دے لیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری نگٹس کی شیپ ریڈی ہو گئی ہے. اب میں اس کو فرائی کروں گی. اس کو فرائی کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں. پہلے میں تمام نگٹس کو ریڈی کر لوں. یہ ہمارے نگٹس ریڈی ہو گئے ہیں. یہ میں نے تھوڑے بڑے سائز کے بنائے ہیں تاکہ ایزلی بچے اس کو کیری کر سکیں. اب اس کو ہم فرائی کرنے کے لیے یہ بریڈ کرمز لیے ہوئے ہیں میں نے. یہ بھی میں نے گھر میں بنائے ہوئے ہیں. یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو کسی دن بتاؤں گی. یہ اس کو کافی تقریباً 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا اس کو میں نے اسٹور کیا. پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا فریش ہے ابھی بھی. یہ میں نے ایک انڈا لیا ہے. اب اس کے اندر میں ہاف ٹی اسپون میں 1/4 ٹی اسپون میں بلیک پیپر ایڈ کروں گی، اور اتنا ہی میں اس میں نمک ایڈ کروں گی.
اور میں 1 ٹی اسپون جو ہے میں اس میں کارن فلاور کو ایڈ کروں گی اور میں اس کو اب اچھی طرح سے بیٹ کر کے اس کو میں اچھی طرح سے بیٹ کر لوں گی اور پھر ان کو اس میں ڈپ کر کے میں نے آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دی ہے، پھر میں اس کو اس میں فرائی کر لوں گی۔ تمام چیزوں کو میں نے اچھی طرح سے بیٹ کر لی ہے اس کو۔ اب جو ہے میں اس میں آپ کو پہلے ہم نگیٹس کو اس میں ڈپ کریں گے اور پھر کرمز لگائیں گے۔ آپ اس کنڈیشن میں جیسے میں کر رہی ہوں، اس کو یہ کرمز لگا کے جیسے ریڈی ہو جائیں گے، آپ اس کو کسی بھی ایئر ٹائٹ اس میں پہلے اس کو اچھی طرح سے فریز ہونے دیں اور پھر ایئر ٹائٹ جار میں اس کو آپ کسی بھی ایئر ٹائٹ باؤل میں آپ اس کو فریزر میں 1 سے 2 ماہ آرام سے ایزیلی آپ اس کو جو ہے رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے میں سب کو کوٹ کر لوں گی اور پھر میں اس کو شیلو فرائی کروں گی۔ آئل میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا اور پھر ہم اس کو فرائی کرتے ہیں۔ جی یہ دیکھیں، یہ میں نے سارے نگیٹس کو اچھی طرح سے کوٹ کر دیا۔ آپ اسی پوزیشن میں اس کو جو ہے آپ آرام سے سیو کر سکتے ہیں، فریزر میں رکھیں اور ان کو آرام سے آپ 1 سے 2 ماہ تک سٹور کر سکتے ہیں۔ اب میں نے یہ دیکھیں آئل کو میں نے گرم کر لیا ہوا، صحیح وہ پری ہیٹ ہو گیا۔ اب میں اس میں نگیٹس کو ڈالوں گی۔ اس کو ہم شیلو فرائی کریں گے، ڈیپ فرائی نہیں کریں گے۔ اور جیسے یہ ایک سائڈ سے گولڈن ہو جائے گا پھر میں اس کو اس کی سائڈ کو چینج کر دوں گی۔ یہ دیکھیں یہ ایک سائڈ سے گولڈن ہو گیا، اب میں ان کی سائڈ چینج کر رہی ہوں اور جیسے یہ دوسرے سائڈ سے ہو جائیں گے ہمارے مزیدار سے چٹپٹے سے نگیٹس ریڈی ہیں۔ ویسے یہ تھوڑے چنکی چنکی اور لائٹ سے اس میں سپائس ہوتے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا زیادہ سپائسی بنا رہی ہوں اور کوشش یہی ہے کہ زیادہ اچھے طریقے سے یہ آپ لوگوں کو تک میں یہ ریسیپی پہنچا سکوں۔ اور بچے جو ہیں ان کو ضرور پسند کرتے ہیں۔ کرسپی آپ دیکھ سکتے ہیں آواز میں ابھی سے کتنے کرسپی ہیں یہ۔ آپ لوگ میرے ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں، اچھے اچھے کمنٹس آ رہے ہیں، بہت سے جو ہیں چینلز والے جو وہ مجھے بہت حوصلہ افزائی میری کر رہے ہیں۔ مجھے آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور زیادہ سے زیادہ مجھے سبسکرائب کیجیے اور میرے ویڈیوز کو لائک کیجیے اور کمنٹ ضرور کیا کریں، کیونکہ آپ کی کمنٹ سے جو ہے وہ میرے حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں، تاکہ میں کوئی اچھی ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اور اگر کسی قسم کی کسی چیز کی کوئی کمی آپ کو فیل ہوتی ہے تو مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیں، تاکہ میں اس چیز کو زیادہ بہتر کر سکوں۔ یہ ہمارے نگیٹس ریڈی ہو گئے ہیں، اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں۔ دیکھیں جی یہ ہمارے مزیدار سے کرسپی سے نگیٹس ریڈی ہو گئے ہوئے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو میری یہ سمپل سی ریسیپی سمپل سے انداز میں ضرور پسند آئے گی۔ آپ اس کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے کرسپی ہیں، اور اندر سے بھی میں آپ کو اگر دکھاؤں تو یہ دیکھیں کتنے جوسی اور کتنے مزے کے ہیں یہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو ضرور میری یہ ریسپی پسند آئے گی، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کو آپ بچوں کے لنچ میں ایز اے سنیکس خود بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ کم بجٹ میں میں کوئی اچھی ریسپی لے کے آؤں، کیونکہ بچوں کا تو دل چاہتا ہے ہر چیز کھانے کو، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ماں باپ کیسے سروائیو کر رہے ہیں، کس طرح سے وہ کر رہے ہیں۔ اس لیے کوشش یہی تھی کہ آپ کو مزیدار سی ریسپی دوں۔ انشاءاللہ پھر کسی اور مزیدار سی چٹپٹی سی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔